يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك آتنا طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على أهل بيتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم پردہ نشین خواتین امت، اسلامی بہنیں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا سننا بولنا قبول فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم خواتین امت، اللہ پاک نے ایک انسانی سماج کی جو رچنا کی ہے، اللہ نے جو ایک انسانی سماج بنایا ہے، یہ میل اور فیمیل دونوں کے ملاپ سے بنایا ہے۔ مرد اور عورت انسانی سماج کے اٹوٹ حصے ہیں، یعنی جتنا انسانی سماج میں مرد کا ادھیکار ہے، اس کا حصہ ہے، اسی طرح کا حصہ عورت کا بھی ہے، یعنی 50% گویا کہ عورت کا سماج کے اندر حصہ ہے۔ مرد اور عورت دونوں مل کر کے ایک انسانی سماج، انسانی سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ عورتوں کو بھی اپنے متعلق ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں آنے والے ہر مرد اور عورت کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ اس کا مجھے اور آپ کو ایک احساس ہو، اس کو کہتے ہیں احساس ذمہ داری، یعنی اپنی ڈیوٹی کے بارے میں، اپنی خدمت کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے میرے ذمہ کون سی ڈیوٹی لگائی ہے، میرے ساتھ کون سا کام اللہ پاک نے لگایا ہے کہ میں اسے انجام دوں۔ اللہ پاک کے یہاں مرد اور عورت
عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. عملی دنیا میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کے یہاں تقوی کی بنیاد کو دیکھا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے کوئی میل عمل کرے کہ فیمیل عمل کرے، مذکر و مؤنث، مرد عورت کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کا بدلہ اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے کہ اللہ اسے نیک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ایسی زندگی عافیت والی کہ جو سکون بڑی ہو. اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں، ایسی زندگی جو سکون سے لبریز ہو. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے عقائد کی درستگی، جس کو میں نے آیت میں پڑھا تھا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے وعدہ کیے ہیں. تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے صفت ایمان عقیدہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، انہوں میں عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ کا مطلب بلیورز، یعنی اللہ کی ذات کے متعلق جو عقائد اسلام نے بتلائے ہیں. اللہ کو سب سے بڑی طاقت ماننا، اللہ کو اکیلا ماننا، اور اللہ کو سپر پاور طاقت کا مالک سمجھنا کہ وہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتے ہیں، ان کے پاس پوری طاقت ہے. یہ عقیدہ اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہمارے اعمال درست ہو جائے. عقیدے کی گڑبڑی کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے جادو کیا، اس نے ٹونا کیا، اس نے میلا کیا. یہ عقیدے کی خرابی ہے. میں منع نہیں کرتا کہ جادو نہیں ہوتا، ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، میں منع نہیں کرتا. یہ چیزیں ہوتی ہے، اللہ نے رکھی ہے، کرنے والے کرتے بھی ہیں. لیکن عقیدہ یہ رکھیں کہ اللہ پاک اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے بھی تو اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، وہ مجھے نقصان سے بچا لے گی. ہمارے پاس صحابیات کا لائیو چیپٹر بڑا پڑا ہے. حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت زینب اور حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ان حضرات کا ہمارے سامنے پورا چیپٹر ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات کو کتنی بڑی طاقت مان کر اپنے ہر مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کرتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ اگر مسائل کے حل کرنے کی طاقت اگر کسی ذات میں ہے تو وہ ایک اللہ ہے جو ہر مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں. بہنوں، یہ عقیدہ اگر آپ کا درست ہو گیا تو چاہے پھر آپ پر یا آپ کے گھرانے میں اللہ نہ کرے کوئی مصیبت ٹوٹے گی تو وہ مصیبت آپ کو ڈپریشن کا شکار نہیں بنائے گی. آپ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوں گی، آپ ناشکری اور بے صبری پر آئیں گی نہیں، کیونکہ آپ نے ایک اللہ کو مان لیا کہ اللہ پاک مسائل کو حل کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے پاس مسئلے کا حل موجود ہے.
بڑے سے بڑا کوئی میٹر کیوں نہ بناؤ، شرط کیا ہے کہ سچے دل، سچے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا وہ میٹر پیش کرے، چاہے آپ کا، اپنی ذات کا، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، آپ کے رشتہ دار کے ساتھ، یا پڑوس میں، محلے میں، کسی جگہ پر کوئی بھی میٹر ہوا ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں، تو آپ انتقام لینے کی کوشش نہ کریں، وہ مسئلہ اللہ کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اور ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ عورتوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ حضرت آسیہ قرآن میں جن کا ذکر ہے، فرعون جیسے نافرمان آدمی کے گھر میں، اور جو فرعون اپنی ربوبیت کا اعلان کرواتا ہے، ایسے ماحول میں حضرت آسیہ اپنے ایمان پر ہے اور اللہ پاک سے دعائیں مانگتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ حضرت آسیہ کی دعا ہے۔ حضرت آسیہ بہت ہی نیک، فرما بردار عورت، جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے والی خاتون ہے حضرت آسیہ۔ ان کی ایمان کے لیے جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی اور اللہ کو جو راضی کیا، تو اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک جنت میں ان کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرائیں گے۔ اس لیے بہنوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی درستگی کرو، اپنے عقیدہ صحیح کرو۔ عورتوں میں عام طور پر عقیدے کی بڑی خرابی پائی جاتی ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، تو اس لیے درگاہوں کے اوپر، میلوں میں، ٹھیلوں میں منع نہیں کرتا، اگر آپ اپنے گھر کے کسی محرم کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، کوئی بھی قریبی رشتہ دار کے ساتھ کسی درگاہ پر جاتی ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت اس بات کی ہے کہ وہاں جا کر کے کچھ شرکیہ اعمال نہ کیے جائیں، بلکہ اللہ والوں کی قبروں اور ان کی درگاہوں پر حاضری اس نیت سے ہو کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ پاک ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو آج ہم بھی ان کی قبر پر حاضری دے کر ان کو وسیلہ بنا کر کے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا، آپ کی وہاں حاضری بھی درست ہوگی، اور آپ جس مسئلے کے لیے دعا کر رہی ہیں وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ ضرور حل ہو جائے۔ تو اس لیے بہنوں، اس کی اصلاح کرو۔ آج ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ عورتیں درگاہوں پر، باپوؤں کے پاس، بلکہ بعض مرتبہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کے پاس، پھر بھی اندھی بن کے ان کے پاس جاتی ہے۔ یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ آپ نے جب ایمان قبول کیا ہے، آپ اللہ کو مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتی ہے،
تو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے لیے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرنا اور جن سے منع کیا ہے اس سے رکنا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جو فرائض، جو واجبات، چاہے اللہ کے متعلق چاہے بندوں کے متعلق آپ کے ذمہ اللہ نے رکھے ہیں، آپ حسن و خوبی کے ساتھ ان فرائض و واجبات کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلت صلاتها وصامت شهرها وأدت زكاتها وأطاعت بالها فقد دخل الجنہ من ای ابواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرنے کے بعد نماز کو صحیح وقت پر ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جون سے دروازے میں سے داخل ہونا چاہے، اللہ پاک اس کو وہاں سے اجازت دے دیں گے۔ تو اس لیے عورتوں کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر شادی ہو گئی ہے، شوہر ہے، تو جب تک کہ اللہ کی نافرمانی لازم نہ آئے شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر شوہر کوئی شریعت کے خلاف بات بتاتا ہے تو ایسی شکل میں اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ شوہر کی ہر بات جو شریعت کے دائرے میں ہو، قرآن اور حدیث کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو اس کو ایکسپٹ کرنا آپ کا اسلامی تقاضا بھی ہے اور آپ کا انسانی اور سماجی تقاضا بھی ہے۔ سماج میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کے ذمہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کے فرائض کو بھی ادا کرنا اور بندوں کے جو فرائض اللہ پاک نے رکھے ہیں اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے کچھ ذمہ داریاں دے رکھی ہے آپ کو۔ میں نے جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهَا، اور عورت نگہبان محافظہ ہے اپنے گھر والوں کے اوپر، پورے گھر کو ہینڈل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس گھر کے اندر دین پیدا کرنا، اس گھر کے ماحول کو دین والا بنانا، اس گھر کے چھوٹے بڑے دین پر جمے، اس کی فضا قائم کرنا، بہنوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اللہ نے آپ کو یہ ٹیلنٹ دیا ہے، یہ صلاحیت آپ کے پاس ہے کہ آپ گھر کے ماحول کو بنانا چاہے، ٹھیک کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے۔ آج بہت سی عورتیں بہانہ بناتی ہے کہ ہمارے گھر کے مرد ایسے ہیں، ہمارا ایسا ہے۔ دیکھو میں نے ابھی آسیہ کا قصہ آپ کو بتایا کہ گھر کتنا برا ملا ہے، شوہر کتنا برا ملا ہے۔ پتا چلا کہ اگر ماحول گندا ہو، ماحول صحیح نہیں ہے، تو بھی ایک عورت اس غلط ماحول میں اپنا دین بچا سکتی ہے، اپنا ایمان بچا سکتی ہے، اور دین ایمان بچا کر کے وہاں کی فضا کو بھی وہ دین ایمان والی بنا سکتی ہے۔ یہ ادھر صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے کئی عورتوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے شرابی کبابی مردوں کے ساتھ بھی اپنی زندگی نبھائی۔ جی ہاں، کہ آج کل کی نوجوان لڑکیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سی ریزن سے جو ہے اس مقدس رشتے کو توڑ دیتی ہے۔ بہنوں،
میاں بیوی کا رشتہ تو بہت مقدس رشتہ ہے. آسمانوں میں سب سے پہلا رشتہ جو بنایا اللہ نے، رشتوں میں سب سے پہلے جس رشتے کی رچنا اللہ نے کی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور آخر میں بھی جو رشتہ باقی رہے گا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی کو ایک جنت میں رکھا جائے گا، سب کو سیپریٹ جنت ملے گی، لیکن میاں بیوی کی ایک جنت ہوگی جس میں وہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے. باقی بھائی کی، بہن کی، سب کی اپنی اپنی الگ جنتیں ہوں گی، لیکن میاں بیوی کو، ہسبینڈ وائف کو ایک سیپریٹ جنت دی جائے گی جس میں وہ ایک ساتھ زندگی گزاریں گے. پتہ چلا کہ اول رشتہ بھی یہ ہے، آخر رشتہ بھی یہ ہے. اس مقدس رشتے کو تھوڑی سی معمولی سی تکلیفوں کی وجہ سے برباد کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تھوڑی بہت تکلیفیں کس گھر میں نہیں ہوتی اور کس کام میں نہیں ہوتی؟ آپ بتائیے. مثلا کچھ عورتیں دنیا کا کام کرتی ہیں اور روزی روٹی کماتی، تو کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو جیسے عورت اپنی اکیلی کام کر کے پرائیویٹ زندگی گزارتی ہے، تو یہی بات فیملی میں ہے. اگر فیملی میں دو چار کام زیادہ آ جاتے ہیں تو بہنوں خوش دلی سے یہ کام کرنا چاہیے. بڑی پیاری روایت ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے یہ کہ جو عورت گھر کے کام کرتی ہے تو ہر کام کے بدلے میں اللہ پاک اسے ایک نیکی دیتا ہے. مثلا آپ نے گلاس صاف کیا، گلاس کو رکھا، ایک نیکی ملی. آپ نے کچن کے اندر جو ہے چیزوں کو ادھر ادھر جو اس کی جگہ تھی وہاں سیٹ کیا، ہر کام کے اوپر اللہ پاک آپ کو ایک نیکی دے رہا ہے. اب بتاؤ، صبح سے لے کے شام تک تم گھر کا جو کام کرتی ہو تو یہ تو تمہارا اکاؤنٹ بن رہا ہے، تمہارے اکاؤنٹ میں، کھاتے میں یہ چیزیں جا رہی ہے. اور اللہ کا قرآن گواہ ہے. اللہ پاک کہتے ہیں ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے عمل کا کوئی بینیفٹ تمہیں نہیں مل رہا ہے. یہ دنیا بہنوں عمل کے بینیفٹ لینے کی جگہ نہیں ہے، یہ سمجھو. اللہ یہاں کچھ دے دیتے ہیں وہ اثر ہوتا ہے، ورنہ فلی بینیفٹ جو ملے گا وہ تو دوسری دنیا میں ملے گا، مرنے کے بعد ملے گا. اسی کو آخرت کہتے ہیں. اور اسی کے بارے میں اللہ نے مالک یوم الدین کہا ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کا دن الگ آنے والا ہے، دنیا بدلے کا دن نہیں ہے. دنیا تو عمل کی جگہ ہے، عمل. یہاں عمل کرو، وہاں جا کے بدلہ لو. اس لیے بہنوں اپنے گھر میں آپ اپنی فیملی کو بناؤ، مور بناؤ. آپ اپنی فیملی کو بنانے کی، اپنے مقدس رشتے کو مضبوط رکھنے کی فکر کرو. تھوڑی بہت تکلیف آ جاتی ہے تو سنا ہے کہ عورتیں بولتی ہے ارے میرا بھائی بہت مالدار ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، وہ سب مجھے پال لے گا، میرا باپ مجھے پال لے گا. ارے یہ لینگویج ہوئی، پالنے والا تو اللہ ہے. شوہر کے گھر تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کر کے رشتے کو بنانا. ہماری بوڑھی عورتیں جو ہے ان کو پوچھو، آپ کبھی آپ اپنی دادی کے پاس بیٹھو، اپنی نانی کے پاس بیٹھو، اپنی خالہ کے پاس بیٹھو، آپ اپنی پھوپھی کے پاس بیٹھو، آپ ان سے گائیڈ لائن لو. دیکھو کہ ان کو پوچھو کہ تم نے کتنی تکلیفوں میں گھر بنایا اور کیسے گھر بسایا، ذرا ان سے آپ آئیڈیا تو لو. یہ فیسیلیٹیز تو الحمدللہ ابھی آئی ہے، ورنہ بیچاری پہلے عورتیں کنویں پر پانی کھینچنے کے لیے جاتی تھی، دور دور کپڑے دھونے کے لیے جاتی تھی، اپنے ہاتھ سے چکیاں پیستی تھی، اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتی تھی. یہ تو اللہ نے آپ کے نصیبے کی سب ٹیکنیکل لائن کی فیسیلیٹی آج دی ہے کہ گھر میں واشنگ مشین ہے، گھر میں الحمدللہ سارے سامان موجود ہے.
ہر طرح کے مشین مہیا ہے. پہلے زمانے کی طرح کہاں مشقتیں رہی. اس لیے بہنوں، میری جو جوان بہنیں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں جن کے رشتے ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے سنسار میں یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی تکلیف. آپ صحابیات کی تکلیف کو یاد کریں، حضرت عائشہ کی تکلیف کو یاد کریں، حضرت فاطمہ. کتاب تعلیم میں بارہا آپ سنتی ہوں گی کہ خود جھاڑو دیتی تھی تو کپڑے میلے رہتے تھے، کھانا پکاتی تھی کپڑے میلے رہتے تھے. حالانکہ دو جہاں کے سردار کی بیٹی ہے. اللہ کے رسول چاہتے تو ان کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک نوکرانی رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے تربیت فرمائی. اور حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نازک وقت میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ نبھاؤ کیا. یہی تو اصل چیز ہے کہ نازک وقت کے اندر نبھاؤ کیا جائے. شوہر کو پورا پورا سہارا، سپورٹ. آج آپ سپورٹ نہیں دیں گی تو کون سپورٹ دے گا؟ وہ شوہر بیچارہ کہاں جائے گا؟ ایک تم ہو کہ جس سے وہ اپنی بات کو شیئر کر سکتا ہے، اپنے دل کی بات صرف اپنی وائف کو بتا سکتا ہے، اور کس کو بتا سکتا ہے وہ؟ میری پیاری بہنوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ادا کرو، ان کا رول پلے کرو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک علیہ السلام کی کیسی پارٹنر، دین کے کاموں میں معاونت کرنے والی اور کیسی تسلی دینے والی. بخاری شریف میں پوری لمبی روایت ہے جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک علیہ السلام کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کہ آپ تو غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں. یہ حضرت خدیجہ اپنے شوہر کے اچھے اوصاف بتا رہی ہے. کیا تم نے کبھی اپنے شوہر کا اچھا وصف اس کے سامنے بیان کیا کہ ماشاءاللہ تم تو بہت سچی ہو، تم بہت اچھے ہو، تمہاری نمازیں بہت اچھی ہے، تمہارے اخلاق بہت اچھے ہیں؟ کبھی تم نے اپنے شوہر کے سامنے ایسی بات کی؟ کیوں نہیں کی؟ تم اپنے شوہر کی تعریف کر سکتے ہو. دنیا بھر کے مردوں کی تعریف تمہاری زبان پر آتے ہیں، تو اپنے مرد کی تعریف تمہاری زبان پر کیوں نہیں آتی؟ تمہیں اپنے مرد کی تعریف کرنی چاہیے کہ ماشاءاللہ اللہ نے مجھے جو مرد دیا ہے، اللہ نے مجھے جو بھائی دیا ہے، اللہ نے مجھے جو باپ دیا ہے، اللہ نے جو مجھے بیٹا دیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ایسی تعریفی کلمات آپ کے زبان پر کیوں نہیں آتے؟ ناشکری کے کلمات کیوں آپ کی زبان پر آ جاتے ہیں؟ اس گھر میں مجھے کچھ سکھ نہیں ملا، جب سے آئی بس دکھ میرے نصیبے میں. یہ کوئی الفاظ ہے ناشکری کے الفاظ؟ اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں. حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کے موقع پر اللہ نے جنت و جہنم دونوں کا لائیو نظارہ کرایا. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے اندر بہت زیادہ میجورٹی میں عورتوں کو دیکھا ہے کہ عورتیں جہنم میں جل رہی ہے. تو اس وقت کی جو صحابیات تھی وہ فوراً چونک گئی کہ یا رسول اللہ اس کا ریزن کیا ہوگا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو جانتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکسرن اللعن، کہ تم لام تان گالی گلوچ بہت زیادہ کرنے والی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری تمہاری زبان پر رہتی ہے. ان دو چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ داخل کیا ہے. اب اپنی لائف کو اس حدیث کی روشنی میں فالو کرو، دیکھو کہ کیا واقعی تمہاری زبان صحیح چل رہی ہے؟ تم شکر گزاری کے جذبات رکھتی ہو کہ نہیں رکھتی ہو؟ تم اپنی لائف میں خود دیکھو، چیک کرو کہ تمہاری زبان کیچی کی طرح چلتی ہے. زبانوں کی حفاظت کرنا سیکھو.
اپنا بیہیویئر صحیح کیجئے تو انشاءاللہ گھر بنے گا، فیملی بنے گی، آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا، کوئی توڑانا چاہے تو بھی نہیں توڑ سکتا، وہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا جب آپ کے اندر یہ اوصاف ہوں گے۔ تھوڑی سی مصیبتیں آ جانے سے ناشکری کر دینا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس صحابیات کا پورا لائف چیپٹر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ازواج مطہرات نے کیسی زندگی گزاری، کیسے کیسے ماحول میں حضور کو ساتھ دیا۔ آپ کا بھی فریضہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کیجئے، سپورٹ، آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کے سپورٹ کے بغیر مرد ٹوٹ جائے گا بیچارہ۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، وہ کیسے پیسے کماتا ہے اس کا اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ آپ اگر اس کے پاس بیجا ڈیمانڈ کرتی رہے گی، ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کرتی رہیں گی اور پھر اس کے سامنے الٹی سلٹی زبان چلاتی رہیں گی تو مرد کہاں جائے گا؟ آپ بتاؤ کہ وہ مرد کہاں جائے گا اور اپنا دکھڑا کس کو سنائے گا؟ کہ گھر میں جو ایک اپنی گھر والی تھی جس کو وہ دل و جان سے چاہتا تھا، اس کی بھی یہ لان تان والی باتیں، اس کی بھی یہ ناشکری والی باتیں، تو اب وہ بیچارہ اپنی دل کی بات کس کو بتائے گا؟ اپنے من کی بات کس کو بتائے گا؟ اس لیے بہنوں، ناشکری کے جذبات کو اپنے اندر سے مٹاؤ، شکر گزاری کے جذبات، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ یہ شکر گزاری تمہاری نعمتوں میں اضافہ بنا کرے گی اور تمہاری زندگی کو جنت نما زندگی بنائے گی۔ تمہارے پاس شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے۔ اللہ نے تمہیں جیسا مرد دیا، اس کی جیسی کمائی ہے، جتنی کمائی ہے، اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تمہیں مجھے بہت اچھا آدمی دیا ہے، بہت اچھا بھائی دیا ہے، بہت اچھا بیٹا دیا ہے جو ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، ہماری ضروریات کا خیال کرتے ہیں اور ہر معاملے میں ہمیں آگے رکھنے اور خوش رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس سے اچھے اور کون ہو سکتے ہیں؟ آپ ایسے جذبات سے اپنی فیملی میں رہیے، خود بھی آپس میں محبت سے رہیے، دو بہنیں ہوں وہ بھی محبت سے رہے، دیرانی جیٹھانی ہے محبت سے رہے، ساس اور بہو ہے محبت سے رہے، ایک دوسرے میں محبتیں شیئر کرو، دل بڑا رکھو۔ جو ساس ہے وہ سوچے ایک دن میں بھی اس گھر میں بہو بن کے آئی تھی، اگر میری ساس مجھ پر ظلم کرتی یا میری ساس میری لائف بننے نہ دیتی تو آج میں بچوں کی ماں کیسے بنتی؟ لیکن میری ساس نے مجھے سپورٹ کیا تو آج میں بھی جو ہے بچوں کی ماں بن گئی، کل کو اٹھ کے میں بھی جو ہے ساس بن جاؤں گی۔ یہ خیال ساس کو بھی ہونا چاہیے کہ جیسے میرا دل کے جذبات ہے، ہر ساس ہر ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی ہر جگہ خوش رہے، جیسے تم اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے ہو اس طرح دوسروں کی بیٹیوں کو بھی اپنے گھروں میں خوش رکھو۔ یہ دوہرا پیمانہ کہاں سے کہ دوسرے کی لڑکی کو تو ستاؤ اور اپنی لڑکی کے لیے ساری عیش آرام تلاش کرو، یہ تو دوہرا پیمانہ ہوا، یہ دوگلا پن ہوا اور یہ منافقانہ صفت ہوئی۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تم اپنی لڑکی کے لیے جو باتیں پسند کرتی ہو اپنی بہو کے لیے بھی وہ پسند کرو۔ تمہاری لڑکی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ایسی شکل کے اندر تم اس کی تعویلیں کرتی ہو، اس کا اچھا سوروپ دیتی ہو، کیسا تو ہوتا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں، ہو جاتا ہے، نادانی میزا ہو جاتا ہے، یوں ہے۔ اور بہو سے یہی غلطی ہوئی تو اس کو تانا دیتی ہو، تمہارے اماں نے کچھ سکھایا نہیں، کچھ سیکھ کے آئی نہیں، ایسا
تو یہ دوہرا پیمانہ کہاں سے آیا؟ جیسے تم اپنی بیٹی کی غلطی کو لیٹ گو کر رہی ہو، اسے اچھا سوروپ دے رہی ہو، اسے مثبت انداز میں پوزیٹو پہلو کے ساتھ اس کے ساتھ رہ رہی ہو، تو اسی پوزیٹو پہلو کے ساتھ آپ اپنی بہو کے ساتھ یعنی اپنے بیٹے کی وائف کے ساتھ آپ اس طرح رہیں. ایسی طرح دیرانی جیٹھانی یہ بھی آپس میں بہنوں کی طرح سے زندگی گزارے. گھر کا ماحول یہ کیا، صبح دیکھو تو اس میں جھگڑا، پرسوں دیکھو اس میں جھگڑا، اور رات شوہر آیا تو بیچارے کو آفس سے دکان سے اپنے جاب سے وہ بیچارہ تھکا ہرا آتا ہے. تمہیں معلوم ہے دن بھر اس کو کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ پالا پڑا ہے، اس کا دماغ گرم، اور آتے ہی کمپلین کرنا شروع، تمہاری ماں نے ایسا کیا، تمہاری بہن نے ایسا کیا، تمہارے اس نے ایسا کیا. ارے بیچارے کو بیٹھنے دیتی، اطمینان سے شانتی سے اسے پانی پینے دیتی، اسے محبت سے آپ گلاس پیش کرتی، اس کا بیگ لے کے آپ رکھتی، اس کے کپڑے آپ اچھی طرح اس کو کہتی کہ تم نہا لو، تم ہاتھ دھو، منہ دھو لو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، تم اچھے سے بیٹھو، پھر ان کو فریش کرو. اور جب یہ شانت دماغ ہو جائے پھر شانت دماغ پر آپ اس کو معقول طریقے سے اچھے انداز میں کوئی اس کی ماں کی یا اس کی بہن کی کوئی غلطی بتائے تو سمجھدار آدمی اس کو سمجھے گا بھی. یہ کیا ماحول ہو گیا کہ بیچارہ ابھی تو آیا نہیں، دکان سے آیا ہے، تھکا ہرا آیا ہے، اپنے کام جاب سے تھکا ہرا آیا ہے، اور اس کے سامنے تم پورے دن کی کارگزاری پیش کر دو گی تو بیچارہ افغان نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایسے مرد لوگ چرس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، شراب کی لتیں جو ان کو لگ جاتی ہے، برسٹول اور سگریٹ کی جو لتیں لگ جاتی ہے، نشہ کرنے کے جو مرد عادی ہوتے ہیں، یہ عورتوں کے جھگڑوں کی وجہ سے. گھروں کے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو نشے کے اوپر لے جاتے ہیں، ان کی لائف کو ڈپریشن میں دکھا دیتے ہیں، اور پھر ان کو آخر میں سوسائڈ، افغان یہی نظر آتا ہے. جیسا ہماری لڑکیوں کو بھی یہی چیز نظر آتی ہے. نہ بہنوں، سوسائڈ آغات کسی چیز کا علاج نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. یہ مت سوچو کہ آغات سے تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اس سے بڑے مسئلے میں تم پھنس گئی. آخرت کا مسئلہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے مسئلوں سے کئی زیادہ بڑا مسئلہ قبر کا ہے. تو ایک چھوٹی سی تکلیف کو برداشت کرنے کے بجائے پوری فیملی کو بدنام کرنا، سوسائڈ کرنا، یا کوئی ایسا کام ایسا قدم اٹھانا جس سے پوری فیملی بدنام ہو جائے، یہ کتنی گری ہوئی حرکتیں ہیں. بہنوں، اپنی ذمہ داری کو پہچانو. اللہ نے تمہیں جو ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے تمہارے لیے جو قانون، جو شریعت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عنایت فرمائی ہے، میری پیاری بہنوں اس کو فالو کرو. آپ اگر ان شریعت کو فالو کرو گی تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں عزت کی زندگی دے گا. اللہ تمہیں جو زندگی دے گا وہ ایسی زندگی ہوگی جو مضبوط، پائیدار اور کبھی نہ ٹوٹنے والی زندگی تمہیں ملے گی اگر تم اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کو فالو کر کے چلتی ہو. فالو کرو. اپنی ذات کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت، کردار اور سیرت کی حفاظت، مرد کے مال کی حفاظت، غلط کاموں میں اس کو خرچ نہ کرنا، فضول خرچی سے بچانا. اگر وہ اس کی بہنوں اور ماؤں پر خرچ کرنا چاہتا ہے تو خوش دلی سے اس کی اجازت دینا، بلکہ تم آگے چل کے کہو کہ اپنی بہن کو یہ تکلیف کیا آپ دے دو، ان کو ان کی تکلیف اتنی دور کر دو. اپنے اخلاق اور کردار دکھاؤ. آپ جب اپنے اخلاق اور کردار دکھاؤ گی، مرد کو سپورٹ کرو گی، مرد کی ہمت بڑھے گی، اس کا دماغ کھلے گا، اس کو راہیں نظر آئے گی. اس لیے بہنوں، یہ ساری خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان صحیح نہ ہونے کی بنا پر. ایمان اگر درست ہے، شرعی باتوں کا نالج ہے، شریعت کا نالج آپ کے پاس ہے، تو یہ باتیں پیدا نہیں ہوگی. یہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے وہ ٹی وی سیریلوں کی وجہ سے. غلط مت لگانا.
یہ ٹی وی سیریل جو آتے ہیں، موبائلوں کے اوپر یہ جو ڈرامے آتے ہیں، یہ ڈراموں نے عورت کو ایک آزاد خیال بنا دیا، فریڈم۔ عورت اپنے آپ کو فری سمجھنا چاہتی ہے، آزاد سمجھنا چاہتی ہے۔ یہ آزادی جو ملی ہے بہنوں، یہ غلط ڈراموں سے، ٹی وی سیریلوں سے۔ وہ تو ایک آزاد منش عورتیں ہوتی ہے، اداکارہ ہوتی ہے، اور ان کا ایسا ہی رول ہوتا ہے فلموں میں، موویوں میں۔ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ وہ روٹھ جاتی ہے ایکٹر سے، اور پھر اس طرح سب، یہ سب بناوٹی کہانیاں ہوتی ہے، یہ ریئل لائف میں چیزیں نہیں ہوتی جس کو آپ اپنی ریئل لائف میں لانا چاہتی ہے۔ ٹی وی کے پردے پر آپ نے جو چیزیں دیکھی ہے، سنیما ہال کے پردوں پر جو چیزیں دیکھی ہے، آپ اس کو اپنی ریئل لائف میں لانا چاہتی ہے تو بہنوں یہ تو ایک بنائی ہوئی کہانی ہے، اس کو تم اپنی ریئل لائف میں لانا چاہتی ہو، غلط ہے۔ یہ ٹی وی سیریل اور یہ ڈرامے آپ کی لائف بناتے نہیں ہیں، لائف بگاڑتے ہیں، آپ کے دماغوں کو بگاڑتے ہیں۔ ہاں، آپ کی لائف بنائیں گے حضرت مریم کا قصہ، اس کو پڑھو۔ آپ کی لائف بنائے گا حضرت عائشہ کا قصہ، آپ کی لائف بنائے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ، رابعہ بصریہ کا قصہ، صحابیات اور ان نیک خواتین کے قصے اور ان کی لائف ہسٹری کو آپ آئیڈیل بناؤ اور چلو، تو وہ آپ کی لائف بنائے گی، ورنہ اس سے لائف برباد ہو جائے گی، بچے برباد ہو جائیں گے، مرد کو بھی دوسری عورت مل جائے گی، عورت کو بھی دوسرا مرد مل جائے گا، بیچ میں اولاد بیچاری ایسی کی ایسی رہ جائے گی۔ اس لیے کچھ قدم اٹھانے سے پہلے، کچھ اسٹیپ لینے سے پہلے اپنی اولاد کا خیال کرو کہ جس اولاد کو تم نے جنم دیا ہے، جس کو تم نے دودھ پلایا ہے، جس کی تھوڑی تکلیف تم گوارا نہیں کرتی، اس اولاد کا کیا ہوگا۔ اس لیے بہنوں، اگر اپنی یہ ازدواجی زندگی، میاں بیوی والی زندگی، سسرالی زندگی، اس میں اگر کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اسے لیٹ گو کرو اور اللہ کے سامنے اپنے مسائل پیش کرو، انشاءاللہ اللہ پاک ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ بنت زمعہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورت ہے خولہ بنت زمعہ۔ پوری سورت کا ایک مکمل رکوع، سورۃ المجادلہ نام کی جو سورت ہے، اس کا پہلا رکوع پورا اسی عورت کی دعا کے نتیجے میں اترا ہے، جو اس عورت نے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ کو اس عورت کی دعا کتنی پسند آئی، اس کا رول اللہ کو کتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے قرآن کا ایک جز اس کو بنا دیا، اس کو شریعت بنا دیا کہ یہ شریعت کا قانون، یہ عورت کی ادا نے بنایا۔ تو اگر کوئی میٹر ہو جائے تو بجائے اپنے ابا کے گھر جا کے کمپلین کرنا، شکوہ شکایت کرنا، اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے رو کے دعا کرو، اللہ سے امید رکھو، تو اللہ پاک آپ کو کوئی راہ دکھائے گا۔ آپ حضرت عائشہ کی لائف دیکھیں کہ ان کی لائف میں کیسی کیسی گڑبڑیاں آئی، لوگوں نے کیسی تہمتیں لگائی۔ پورا رکوع ہے ان کے بارے میں بھی، 18ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے 8ویں رکوع میں پورا قصہ بیان کیا ہے کہ کتنی بڑی تہمت لوگوں نے حضرت عائشہ پر لگانا چاہیے۔ اتنی پاک دامن عورت جس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اللہ نے میسج دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو اس خاتون کے ساتھ شادی کرنی ہے، ایسی خاتون کے کردار پر لوگ انگلی اٹھا رہے تھے، ان کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے کیا آپ کی طرح سے گھر توڑ دیا، ریئیکشن کیا؟ نہ، حضرت عائشہ نے اللہ سے رو رو کر کے دعائیں مانگی اور کہا کہ باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ عائشہ پاک دامن ہے، تو اللہ نے ان کی پاک دامنی کا ثبوت دیا، پورا رکوع اتارا اور اس میں بتایا کہ کن کن کی یہ شادی سے، کنہوں نے یہ سر رنتے رچ کے بنایا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔
تو اس کے بعد سب بات کھلی. یہ ایک نمونہ ہے، مجھے قصہ سنانا نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا ہے کہ دیکھیے اللہ کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تو اللہ اس مسئلے کا حل کس طرح نکالتے ہیں. اور بہنوں یاد رکھو، کوئی بھی چیز ناممکن جو ہوتی ہے وہ ہم انسانوں کے لیے ہوتی ہے. اللہ کے لیے دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. امپاسبل چیز اللہ کے پاس ہے ہی نہیں. اس لیے آپ کے اولاد کا میٹر ہو، آپ کے شوہر کی روزی روٹی کا میٹر ہو، اپنے بال بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، خود آپ کی لائف کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بشرط یہ کہ آپ پوری اللہ کی ہو جائیں. آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا سیکھیں، اللہ کی شریعت کے تابع بنائیں. اللہ نے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اللہ نے تمہیں جو حیا والی زندگی دی ہے، شرم و حیا والی زندگی، تمہارے بول میں شرم حیا ہو، تمہاری چال میں شرم و حیا ہو، تمہارے لباس میں شرم و حیا ہو، تمہاری ہر ادا میں شرم و حیا ہونی چاہیے. حیا اور شرم تو تمہارا قیمتی زیور ہے. آج اس قیمتی زیور کو ٹی وی کے ڈراموں کی وجہ سے تم نے ختم کر دیا. اللہ اللہ، شرم آتی ہے، نگاہیں نیچی کر لینی پڑتی ہے جب کسی خاتون کو دیکھے. خصوصاً آج کل کی جو پڑھی لکھی لڑکی ہوتی ہے، کالجین جو لڑکی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ جو ہوتی ہے، اس کے لباس کو جب دیکھتے ہیں ہم تو اللہ اللہ ہوتا ہے کہ کیا یہ شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا. اتنی آزادی. ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان عورت جب محلے سے گزرتی تھی تو چاہے وہ بڑی عمر کی ہوتی تھی لیکن وہ اپنا پلو اپنے چہرے پر اپنا دوپٹہ ڈال کے بھی وہ گزرتی تھی اور اتنی شرم و حیا کرتی تھی. لیکن آج دیکھا گیا ہے کہ یہی لڑکیاں فری کر کے کبھی کافی شاپ پر جا رہی ہے، تو کبھی پارکنگ میں جا رہی ہے، تو کبھی کوئی فلانی ہوٹل میں جا رہی ہے، تو کبھی برتھ ڈے پارٹی کے اندر جا رہی ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے میں جا رہی ہے. بہنوں یہ کلچر آپ کا نہیں ہے. آپ مومنہ عورتیں ہیں، آپ مومن لڑکیاں ہیں. یہ برتھ ڈے پارٹی ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ویلنٹائن ڈے ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ نان مسلم، اسلام کے دشمن یہود و نصارہ کا کلچر ہے. تمہیں پیغمبر کا کلچر پسند نہیں اور تمہیں پیغمبر کے دشمنوں کا کلچر پسند ہے. تمہیں اللہ کا بنایا ہوا کلچر پسند نہیں، انسانوں کا بنایا ہوا کلچر پسند ہے. یہ ویلنٹائن ڈے، یہ برتھ ڈے اور اس طرح کی پارٹیوں میں اور فنکشنوں میں عورتوں کا بے پردہ جانا، شرم و حیا کا جنازہ نکال دینا، کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اور اس اسلام کے ساتھ تم خوشی چاہتی ہو، اس اسلام کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتی ہو تو کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اور یانیت، بدن کا ننگا پن، زبان اور دماغ کی آزادی، اس کے ساتھ اللہ کی مدد بہنوں نہیں آئے گی. یہ بھول جاؤ. اگر آپ کو اللہ کی مدد لینی ہے تو صحیح معنی میں عورت بننا پڑے گا. عورت کس کو کہتے ہیں؟ سر کے بال سے لے کر کے پیر تک جس کی ساری چیز چھپی ہوئی ہو، اس کو عورت کہتے ہیں. آج انگریزی تعلیم نے یہ فرق مٹا دیا ہے، لڑکا لڑکی کا فرق ختم کر دیا ہے. میں منع نہیں کرتا، آپ تعلیم شوق سے لیجیے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے. میں ایجوکیشن کا مخالف نہیں ہوں. میں جدید نئی ٹیکنیکل لائن کی جو فیسلٹی ہے، موبائل، لیپ ٹاپ اور اس طرح سے آپ دوسری تمام چیزوں میں اگر اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے، آپ پڑھیے، خوشی سے آپ اپنا فیوچر بنائیے، اپنا ٹیلنٹ بنائیے. لیکن اللہ کے واسطے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ آپ کا بھائی، آپ کا والد، آپ کا بیٹا مسجد میں منہ دکھانے کے قابل نہ ہو لوگوں کو. ایسا کوئی عمل آپ نہ کریں.
باقی آپ شرعی دائرے میں رہ کے کما بھی سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثلا جیسے ہماری کچھ لڑکیاں پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ گھر پر ٹیوشن دے، آن لائن بہت سے بزنس چلتے ہیں جو عورتوں کے ہوتے ہیں، ڈریسز ہوتی ہے۔ آپ اس طرح سے کچھ نہ کچھ سہولیات اپنے گھر کے مردوں کے لیے پیدا کریں۔ گپ شپ میں آپ کا وقت جو ضائع ہو رہا ہے، 4-5 آدمی مل کے، 4-5 عورتیں مل کے جو آپس میں جو غیبت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس کو آپ ایوائڈ کریں، ایسی مجلسوں کو ایوائڈ کریں۔ اس سے کیا ملے گا؟ غیبت ہوگی، اللہ ناراض ہوگا۔ اس لیے اپنے اوقات کو کام میں لگائیں۔ گھر کا کام کاج ہو گیا، اس کے بعد اگر آپ اچھی طرح کچھ بنانا چاہتی ہے تو کچھ کپڑوں کو بننا سیکھے یا کوئی ایسی چیز سیکھے کہ جس سے کچھ تم کو تھوڑی بہت روزی ملے۔ یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے آج کے ماحول میں۔ میں منع نہیں کرتا، عورتیں پڑھے لکھے بڑی بنے، اچھی بنے، ٹیلنٹ والی بنے، ڈاکٹرز بنے، ان کے پاس جو ہنر ہو۔ آج تو سب کی ضرورت ہے، لیڈیز ڈاکٹرز کی ہم کو ضرورت ہے۔ مسلمان کے پاس اچھی لیڈیز ڈاکٹر نہیں ہے، ٹیچرز نہیں ہے، تو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ ہر فیلڈ میں مسلم خواتین کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس ایجوکیشن اور اس کے چکر میں مسلمان کہاں رہتی ہے؟ اسلام کو ہی آپ نکال دیتی ہے اپنے اندر سے، ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے بہنوں میری بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے کہ آپ کتنی بھی بڑی بن جائے، لیکن آپ سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والی ہوں، میرے نبی نے مجھے ایک شریعت دی ہے، اس شریعت کو فالو کر کے چلنا میرا فرض منصبی، میری ذمہ داری، میرے اخلاق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جو ڈیولپ کرنا چاہے، اپنی فیملی کو ڈیولپ کرنا چاہے، اپنی اولاد کو ڈیولپ کرنا چاہے تو اللہ اس میں برکت دیں گے اور آپ کی فیملی ڈیولپ ہوتی رہے گی۔ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہو، ایک دوسرے کے حق ادا کرو، زبانوں کی حفاظت کرو، یہی وقت کا تقاضا ہے اور اسی سے فیملیاں بنی ہے اور بنے گی، ورنہ فیملیاں اجڑ جاتی ہے۔ یہ میری بات یاد رکھو، میاں بیوی کا جھگڑا صرف 2% کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ 2 فیملی کا جھگڑا ہے۔ اگر ان 2 میں گڑبڑی پیدا ہوئی تو پوری 2 فیملی کے ہر ممبر میں گڑبڑی پیدا ہوگی، اور ان کے یہاں کوئی خوشی ہوگی تو یہ نہیں جائیں گے، ان کے یہاں کوئی خوشی ہوگی تو وہ نہیں آئیں گے، اور اس طرح سے جو کٹر پنتھی پیدا ہوگی وہ یہیں سے پیدا ہوا۔ اس لیے آپ کو اپنے رشتے کی لاج رکھنی ہے۔ آپ نے جو نکاح ہوا قبول ہوا، آپ نے جو نکاح قبول کیا، اس قبول کیا کی لاج رکھنی ہے۔ آپ کو جب پوچھا گیا کہ بھائی تم اجازت دیتی ہو، تم نے جو قبول کیا ہے اس قبول کیا کی لاج رکھو اور اس کو ہمیشہ نبھانے کی کوشش کرو۔ اپنے دماغ کے کسی کونے میں یہ مت لاؤ کہ میں اس کو توڑ دوں گی، اس کو کبھی بھی مت لاؤ۔ اس کا خیال آئے تو لا حول ولا قوت پڑھو۔ آج یہ کوئی بات ہوئی، کورٹ کچہری کے اندر کتنے کیسز چل رہے ہیں اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو کورٹ کے زور پر طلاق لیتی ہے۔ ڈائیورس کوئی نانی اما کا کھیل ہے؟ آپ نے اس کو کوئی کھیل اور کوئی کھلونا سمجھ لیا ہے بچوں کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت علی کو فرمایا کہ علی، جب کوئی مرد یا عورت بغیر ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، بغیر ضرورت کے مرد طلاق دیتا ہے یا عورت طلاق لیتی ہے زبردستی، تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ آج بتائیے کتنے کیسز ایسے کورٹوں میں چل رہے ہیں، یعنی 70% کیسز آج کورٹوں کے اندر ڈائیورس کے چل رہے ہیں۔ تو ڈائیورس تک نوبت کیوں آتی ہے؟ طلاق تک نوبت کیوں آتی ہے؟ ہم کو معاملہ رفع دفع کرنا چاہیے، شوہر کا دل جیت لینا چاہیے۔ آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ اسے کون سی ادائیں پسند ہے، کون سی ادائیں ناپسند ہے۔ سنو غور سے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہوا تو پہلی رات میں
اس اللہ کی بندی نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ دیکھو آپ تو بڑے گھرانے کے بڑی فیملی کے آدمی ہیں، میں چھوٹی فیملی کی ہوں، آپ اپنی پسند اور ناپسند چیزیں بتا دیں۔ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اپنی اپنی پسند کی چیزیں بتائی کہ دیکھو یہ چیزیں، اس پر مجھے غصہ آتا ہے، ان چیزوں سے تم پرہیز کرو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری شادی کو، جب یہ بول رہے تھے اس وقت کی بات، کہ میری شادی کو 35 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، لیکن اس اللہ کی بندی نے مجھے ایک مرتبہ موقع نہیں دیا کہ مجھے اس پر غصہ ہونا پڑا ہو، کہ مجھے اس کو ڈانٹنا پڑا ہو، ایسا کبھی موقع نہیں آیا، کیونکہ پہلی رات سے اس نے یہ ٹھان لیا کہ جو ان کے غصے کی چیزیں میں اس کو نہیں کروں گی۔ یہ ہے عورت، اس کو کہتے ہیں، اس کو بناؤ آئیڈیل نمونہ بنانا ہے اور اس کو فالو کرو، کہ 35 سال میاں بیوی کے گزر جاتے ہیں لیکن ایک مرتبہ جھگڑا نہیں ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کو تو اتہاس میں لکھنے کے قابل ہے، یہ اتہاسک چیزیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں معمولی چیزوں میں جو ہے شوہر کے ساتھ جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہنوں، یہ مقدس رشتے کی لاج رکھو، اپنی زبانوں کی، اپنے جذبات کی حفاظت کرو۔ جو ان میرڈ لڑکیاں ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم اپنے کردار کی حفاظت کرو، اللہ تمہیں موقع دے گا، تم اپنے جذبات کو پورا کر سکو گی۔ اللہ ہر میل فیمیل کو موقع دیتے ہیں کہ وہ لیگل طریقے سے، جائز طریقے سے اپنے جذبات کو پورا کر کے اپنی لائف کا انجوائے کرنا چاہے تو اپنی لائف کا انجوائے کرنے کے لیے اللہ پاک ان کو سنہرے موقع دیتے ہیں، لیکن وقت سے پہلے ان چیزوں کو کر ڈالنا اور اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دینا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ لیگل طریقے سے انجوائے کیا جائے، لیگل طریقے سے اللہ اس کے رسول نے جو طریقے بتائے ہیں اس سے اپنے جذبات کو پورا کرنا چاہیے۔ آج ہماری لڑکیاں محبت میں اندھی ہو جاتی ہے، اور اتنی اندھی ہو جاتی ہے کہ اپنے لائف پارٹنر کو چوائس کرنے میں اس کا مذہب بھی نہیں دیکھتی۔ تم جس کو اپنا لائف پارٹنر بنانا چاہتی ہو، ذرا بہنوں، بیٹیوں، لڑکیوں، ایک تو سوچو کہ سامنے والے کا مذہب کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے۔ فیس بک کے فوٹو سے تم مؤثر ہو جاتی ہو اور اپنا ایمان کھو بیٹھتی ہو، فیس بک کے فوٹو پر عاشق ہو جاتی ہے لڑکیاں۔ یہ کتنی غلط سینس ہے۔ یہ سب باتیں شریعت کے اوپر عمل نہ کرنے کی، یہ کھلی باتیں مجھے اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے کہ آج کا ماحول بہت خراب ہو گیا ہے۔ اللہ حفاظت کرے ہماری بچیوں کی۔ ایسی کارگزاریاں سامنے آتی ہے کہ ماں باپ سر پکڑ کے رو رہے ہیں اور ہم سے کمپلین کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کریں، اب تم ہی کوئی راستہ بتاؤ کہ ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے بہنوں، میں نے دل کے جذبات کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری مرتبہ جب اللہ پاک موقع دے گا تو اور سی باتیں بتائیں گے۔ آج کی اس مجلس میں یہاں تک بات کو موقوف کرتے ہیں۔ مختصر انداز میں پھر سے میں ریپیٹ کر کے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس رکھیں۔ احساس ذمہ داری، یور ریسپانسبلٹی، آپ کی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری، انسانی ذمہ داری، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری، ہر ذمہ داری کو حسن خوبی کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں، پورا کرنے کی کوشش کریں، اور کچھ چھوٹی موٹی تکلیف آ جاتی ہے اس کو ایکسپٹ کریں۔ انگریزی میں کہتے ہیں the life is acceptance، the life is acceptance۔ زندگی نام ہے ایکسپٹ کرنے کا، کوئی چیز آ جائے اسے ایکسپٹ کرو، حالات سے لڑنا سیکھو، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ حالات میں بے قابو ہو جانا یہ مسلمان عورتوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان عورتیں بہادر ہوتی ہے، مسلمان عورتوں کا اللہ پر وشواس ہوتا ہے، اللہ کی ذات میں ان کا بلیو ہوتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی بے ہوش اور مدہوش نہیں ہو جاتی، اپنے کردار کو خراب نہیں کرتی۔ تو آپ احساس ذمہ داری رکھیں، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا غدا ما بقيتنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین. یا ارحم الراحمین، اے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم خطاکار ہیں، قصوروار ہیں، جانے میں انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں. اے اللہ آپ تو عورتوں پر رحم کرتے ہیں، صنف نازک کے اوپر دیا اور رحم کھانے کا حکم آپ کا ہے. اے میرے مولا یہ مجمع میں بیٹھنے والی میری مائیں بہنیں میری بیٹیاں، اے اللہ ان تمام کو قبول کر لیجئے، ان کا جمع ہونا قبول کر لیجئے، ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کر لیجئے، ان کی تمناؤں کو پورا کر دیجئے. اے اللہ ان کی دامنوں کو خوشیوں سے بھر دیجئے. اے اللہ ان کی گود کو خوشیوں سے بھر دیجئے. اے اللہ جن تمناؤں کو لے کر کے یہ مستورات جمع ہوئی ہے، اے اللہ تمام مستورات کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جو آپ نے بلوائی، اے اللہ ان کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کی ان مستورات کو توفیق عطا فرما. اور تمام ایمان والی مستورات کو اللہ اس کی توفیق عطا فرما کہ وہ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، حیا کے ساتھ زندگی کو گزارے. اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری عورتوں کو احساس ذمہ داری نصیب فرما، خصوصاً اے اللہ نوجوان بچیوں کو احساس ذمہ داری اور اچھی سمجھ ہدایت ان کو نصیب فرما. اے اللہ برے اخلاق سے، برے جذبات سے، برے کردار سے، برے ساتھی سے، برے ماحول سے اے اللہ ان نوجوان بچیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ بیچاری نادان ہے، بہکاوے میں آ جاتی ہے اور اپنی مایا کو لٹا دیتی ہے. اے اللہ اپنے جسم کا سودا کر بیٹھتی ہے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما، مسلمان بچیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہوس کھوڑوں سے حفاظت فرما، ناجائز تعلق رکھنے والوں سے، بے جا نگاہ والوں سے اے اللہ ان بچیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر ایک لڑکی کو اس کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے بچے بچیوں کا ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ آپ کی شریعت کا تابع بنا دیجیے. یہ اولاد آپ کی امانت ہے. اے اللہ آپ نے ماں باپ بنایا تو ہم بنے ہیں. اے اللہ آپ نے ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے. اے میرے مولا ہمارے کندھے کمزور ہیں. اے اللہ ہم پر رحم فرما، رحم فرما، اور ماں باپ ہونے کی ذمہ داری ادا کرنے میں ہمارے لیے آسانی فرما. صحیح سمجھ دے کہ ہم ماں باپ ہونے کا صحیح رول ادا کر سکیں. ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ماں باپ اپنے لڑکا یا لڑکی کا جو رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اللہ بہتر سے بہتر رشتے، چاہے لڑکے کا ہو چاہے لڑکی کا ہو، بہتر سے بہتر رشتہ، آنکھوں کی ٹھنڈک والا رشتہ، دوام اور قوام والا رشتہ ان کو نصیب فرما. موت تک اے اللہ جم کے رہے ایسا رشتہ نصیب فرما. اے اللہ جو رشتے ہو چکے ہیں، جو بچیاں اپنے گھر سے الوداع کہہ کے دوسرے گھر میں جا چکی ہیں، اے اللہ انہوں نے آپ کی شریعت کی لاج رکھی، نکاح کی لاج رکھ کے اس نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ دیا، دوسرے گھر میں جا کے اپنے آپ کو وہاں کا ایک فرد بنا لیا. اے اللہ محض آپ کی شریعت کا خیال کرتے ہوئے، آپ کی شریعت کا فالو کرتے ہوئے اے اللہ اس لڑکی کی اس قربانی کی لاج رکھ لے. اے اللہ اور اس کو اس نئے گھر میں عزت نصیب فرما، نئے گھر میں اس کو عزت نصیب فرما، نئے گھر میں اس کا بول بالا فرما، لوگوں کے
کا احترام نصیب فرما. اس پوری بستی میں جہاں اس کی شادی ہوئی ہے تمام کے دلوں میں اس کی قدر پیدا فرما. اے اللہ اگر اس کی گود سنی ہے اے اللہ بہترین نیک اولاد کے ذریعے سے اس کی گود کو بھر دیجئے. اے اللہ اگر آپ نے اولاد دے دی ہے تو اس کو نیک صالح بنا دیجئے, اس کو نیک صالح بنا دیجئے, ان کی چاہت کے مطابق بنا دیجئے. اے اللہ ماں باپ کا سہارا بنے, اے اللہ ایسی اولاد بنا دیجئے. اے اللہ ماں باپ کا سہارا بن سکے, اے اللہ ایسے اولاد بنا دیجئے. اے اللہ اوریانی پن سے پوری بے پردگی سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ آج ہمارے معاشرے کو, ہماری سوسائٹی کو, ہمارے سماج کو بگاڑنے والی یہ جو چیزیں ہیں, ٹی وی ہے, انٹرنیٹ ہے, اے اللہ اس نے ہمارے ماحول کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان ذرائع کو صحیح معنی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم منع نہیں کرتے ہیں, اے اللہ آپ کی دی ہوئی ایک فیسلٹی ہے, اے اللہ صحیح معنی میں اس کا استعمال ہو, نیٹ کا استعمال صحیح ہو, اے اللہ موبائل کا استعمال صحیح ہو, لیپ ٹاپ کا استعمال صحیح ہو, اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تنہائی میں جب ہم ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں گناہ کے لیے ورگلاتا ہے. اللہ اس وقت ہمیں یہ عقیدہ عطا فرما کہ آپ کی ذات سب کچھ دیکھنے والی ہے. یا ارحم الراحمین, اللہ تنہائیوں کے گناہوں کو, مجمع میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن بہنوں نے مہمان نوازی کی ہے, علماء کی مہمان نوازی کی اور کرتے رہتے ہیں, اے اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت کا کھانا نصیب فرما. جنت کے دسترخوانوں پر ان کو بیٹھ کر اے اللہ جنت کے خادموں کے ذریعے سے ان کو کھلانے کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہماری بہنوں نے بہت خدمتیں کی, بہتر سے بہتر کھانا پکا کر کے ہم کو کھلایا. یا اللہ جس محبت کے ساتھ انہوں نے ہمارے لیے مہمان نوازی کی ہے, اے اللہ اس سے کہیں زیادہ آپ جنت کی نعمتوں سے ان کی مہمان نوازی فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین جتنی بھی عورتیں اے اللہ جو بھی خدمات انجام دیتی ہے تبلیغ جماعت کے لیے, علماء کے لیے اور دوسرے موقعوں پر اللہ جس طرح خدمتیں کرتی ہے ان کی خدمتوں کو بے حد قبول فرما. دونوں دنیا میں ان کی خدمتوں کا بہترین بدلہ نصیب فرما. ان کو تندرستی نصیب فرما. نظر بد سے ان کی حفاظت فرما. حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرما. فتنین کے فتنوں اور شریر کی شرارتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ تمام قسم کی بری نظروں رکھنے والوں سے اے اللہ ان ماں بہنوں کی, ان بچیوں کی اللہ حفاظت فرما. یا اللہ یہ جو مرادیں لے کر کے آئی ہے ان کی مرادوں کو پورا فرما, ان کی تمناؤں کو پورا فرما. ان کے گھر کے کمانے والے مردوں کو تندرستی نصیب فرما. ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما. ان کی عمروں کو عافیت کے ساتھ لمبا فرما. اے اللہ حلال روزی کے دروازے کھول دے. اے اللہ وسعت والی روزی ان کو نصیب فرما. جو عورت جس پہ پریشان ہے اے اللہ ان کا ملکیت کا گھر نہیں ہے تو ان کو ملکیت کا مکان نصیب فرما دے. اے اللہ اس کے شوہر یا بھائی یا باپ کے پاس یا بیٹے کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, بہترین جاب نصیب فرما دیجیے. اللہ آپس میں پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. پوری زندگی شریعت اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو مانگا وہ بھی نصیب فرما. مانگنے سے رہ گیا اپنی شاہ نشان عطا فرما. بار بار ایسی مجلسوں میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعا کو آپ کے فضل و کرم سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں, اولیاء اللہ اور بدرین کے صدقے طفیل میں, صحابیات اور تابعات کے صدقے طفیل میں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے, منظور فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم